آگے کرتے لگے آگیا گجرا وطن کے لیکن توحید کی دعوت سے نہیں ہٹے. پھر جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا کہ اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. توحید کی آواز سن کر لوگ دشمن ہو گئے. راستوں میں کانٹے بچھائے گئے, جس میں عمارت پر دلالت ڈالی گئی, طائف میں پتھر برسائے گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی دعوت سے نہیں ہٹے. جنہوں نے قبول کیا انہوں نے بھی اسی توحید کی امت تکلیف اٹھائی, لیکن ایمان لینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے, کیونکہ توحید ایمان کی جڑ ہے. اس میں اگر کمی ہے تو ایمان نہ, اس میں اگر کمی ہے تو ایمان نہ, اس میں اگر کسی کو شریک کر دیا گیا ہے تو ایمان نامکمل. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, لیکن اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت روا ہے, بجلی بنانے والا ہے, اولاد دینے والا ہے, دکھ درد سننے والا ہے, مصیبتوں میں کام آنے والا ہے, تو یاد رکھیے ایسا شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ توحید اس کا نام نہیں کہ اللہ کو ایک مانے, لیکن ساتھ ساتھ حاجت روا اور مشکل کشا کسی دوسرے کو مانے, بلکہ توحید پر ایمان رکھنے والا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھتا ہو. لیکن آج ہم ایسے مسلمان ہیں جو توحید باری تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کو شریک کرتے ہیں, نبی کو مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں, عبد القادر جیلانی کا اولاد کہنے والا اور بیٹی بنانے والا جانتے ہیں, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر سجدہ کیا جا رہا ہے, شاکر کلیجی کے مزار پر مراد مانگی جا رہی ہے. نبی کو مختار کل جاننا, حضرت علی کو مشکل کشا اور حاجت روا جاننا, عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا جاننا, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر سجدہ کرنا, شاکر کلیجی کے مزار پر مراد طلب کرنا, تمام کی تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے خلاف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے, انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد کے خلاف ہے, ائمہ مجتہدین کے فتوے کے خلاف ہے. اگر کوئی یہ عزیز دوستو, اگر کوئی یہ کہہ کر دھوکہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار پر جاننے میں مزید نبوت کی شان کرتی ہے, حضرت علی کو مشکل کشا سمجھنے میں, اولیاء اللہ سے مراد مانگنے میں توحید میں کوئی حرج نہیں ہوتا, تو یاد رکھیں یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہی جواب کل کے کفار مکہ کا تھا. قرآن کا اعلان کر رہا ہے ما نعبد الا ليقربونا الى الله زلفى, لہذا کل کے مشرک میں اور آج کے عقیدہ رکھنے والے مسلمان میں کیا کوئی فرق ہے نہیں. اسی فرق کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے, اسی فرق کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں, اسی فرق کو سمجھانے کے لیے صحابہ میں گئے, اسی فرق کو بتانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سولی کے تخت پر چڑھے اور اس کی دنیا تک کے لیے سبق دیا. یہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ, یہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا,